کبھی سوچا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے مستقبل کے بڑے بڑے واقعات کی پیشن گوئی پہلے ہی ہو چکی ہو، وہ بھی حیران کن تفصیلات کے ساتھ؟ آج ہم آخر الزمان کے بارے میں ایک ایسی اسلامی پیشن گوئی کو ذرا گہرائی سے دیکھنے والے ہیں۔ یہ صرف جنگ اور تباہی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ آخرکار اچھائی کی فتح کی ایک امید بھری داستان ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم داستان کن 6 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہم دنیا میں بے چینی کی پہلی علامات سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ ہیرو اور ولن کیسے سامنے آتے ہیں، اور آخر میں اس عظیم جنگ تک پہنچیں گے جو انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک ایسی دنیا سے جو پوری طرح افراتفری کا شکار ہے۔ لوگ ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں، اور اسی دوران ایک ظالم حکمران سر اٹھا رہا ہے۔ سوچئے ذرا، یہ پیشن گوئی شروع ہوتی ہے ایک گہرے انتظار کے احساس سے۔ اسلامی دنیا میں ایک ایسے رہنما کی شدید خواہش ہے جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے، کوئی ایسا جو اس افراتفری کے دور میں سب کو ایک کر سکے۔ اس کہانی میں جو پہلا بڑا منفی کردار سامنے آتا ہے اسے سفیانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شام کے علاقے سے اٹھے گا اور بڑے پیمانے پر خون ریزی اور تشدد کے ذریعے ایک سفاقانہ حکومت قائم کرے گا۔ لیکن ظاہر ہے جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہیں روشنی کی امید بھی ہوتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کہانی کے ہیرو کی اور ان کے سامنے آنے سے جڑے کچھ معجزاتی واقعات کی۔ تو سفیانی کے ظلم کے جواب میں امام مہدی نامی ایک شخصیت کے ظاہر ہونے کی امید ہے۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو دوبارہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان کا ظہور عرب میں شدید خانہ جنگی اور بے چینی کے دوران ہوگا، جس کی وجہ سے کچھ نیک لوگ انہیں مکہ میں تلاش کر لیں گے۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ روایات کے مطابق وہ خود اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں۔ وہ شروع میں قیادت سنبھالنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہی ہچکچاہٹ ان کی نیکی کا ثبوت سمجھی جاتی ہے۔ وہ صرف فرض اور حالات کی سنگینی کی وجہ سے یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ لیکن وہ کیا چیز ہے جو ان کی شناخت کو ہمیشہ کے لیے پکا کر دیتی ہے؟ وہ ہے ایک چونکا دینے والا خداری معجزہ۔ سفیانی کی فوج جو انہیں ختم کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی، مکہ اور مدینہ کے بیچ راستے میں ہی زمین میں دھنس جاتی ہے۔ یہ خدائی مدد کی ایک ایسی کھلی نشانی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب جب امام مہدی ایک رہنما کے طور پر سامنے آ چکے ہیں تو پیشن گوئی ایک ایسی عالمی جنگ کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس عظیم جنگ کو الملحمۃ الکبریٰ یعنی دی گریٹ وار کہا گیا ہے، اور اسے دوسری روایات میں آرمیگیڈن کے نام سے جانی جانے والی جنگ کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ ذرا اس جنگ کے پیمانے کا تصور کریں۔ 80 ملکوں کا ایک بہت بڑا اتحاد اور تقریباً 10 لاکھ فوجی امام مہدی کی فوجوں کے خلاف اکٹھے ہوں گے، اور اس جنگ کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ مسلمانوں کی فوج کا انجام 3 حصوں میں بٹا ہوا بتایا گیا ہے۔ 1/3 میدان چھوڑ دے گی، 1/3 شہادت پائے گی، اور صرف 1/3 ہی آخر میں فاتح ٹھہرے گی۔ اتنی بڑی جنگ جیتنے کے بعد پیشن گوئی میں قسطنطنیہ کی ایک بہت ہی منفرد اور پرامن فتح کا ذکر ہے۔ یہ فتح تلوار سے نہیں بلکہ صرف اللہ اکبر کے نعروں سے حاصل ہوگی، جس سے شہر کی دیواریں گر جائیں گی اور دروازے کھل جائیں گے۔ لیکن عین امن اور فتح کے اس لمحے میں ایک افواہ پھیلتی ہے، ایک ایسی افواہ جو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑے دھوکے باز کی آمد کا اعلان کرتی ہے۔ روایتوں میں اس شخصیت جسے دجال یعنی مسیح دجال کہا جاتا ہے، اس کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اور سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ کہ اس کی پیشانی پر کافرے یعنی کافر لکھا ہوگا، جو صرف سچے ایمان والوں کو ہی نظر آئے گا۔ اب یہ سلائیڈ بہت دلچسپ ہے۔ یہ دجال کی طاقتوں کے پیچھے کا دھوکہ دکھاتی ہے۔ یہ سب ایمان کا بہت بڑا امتحان ہے۔ سوچئے، کوئی ایسے شخص کا سامنا کیسے کرے گا جو جنت اور جہنم اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہو، لیکن حقیقت میں اس کی جنت آگ ہوگی اور اس کی جہنم ٹھنڈا میٹھا پانی۔ یہ ایک مکمل فریب ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ زمین پر اس کا راج تو صرف 40 دن کا ہوگا، لیکن یہاں بھی ایک دھوکہ ہے۔ وقت خود اپنی رفتار کھو دے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال جتنا لمبا ہوگا، دوسرا 1 مہینے جتنا، اور تیسرا 1 ہفتے جتنا۔ تو ٹھیک اس وقت جب لگے گا کہ دجال نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور امید ختم ہو رہی ہے، کہانی میں ایک آخری خدائی موڑ آتا ہے۔ اس پیشن گوئی کا کلائمیکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہے۔ روایت کے مطابق وہ آخری جنگ کی قیادت کرنے کے لیے دمشق کے ایک سفید مینار پر فجر کے وقت آسمان سے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور اس کے فتنے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے،
اور یہ ہوگا باب لد کے مقام پر جو آج کے اسرائیل میں ہے۔ اور جب آخری دشمن بھی ختم ہو جائے گا تو یہ داستان ایک نئے دور کا آغاز بتاتی ہے، ایک امن کا دور اور ساتھ ہی ایمان والوں کے لیے روحانی حفاظت کا ایک خاص پیغام۔ دجال کی شکست کے بعد جو دور آئے گا وہ انصاف اور خوشحالی کا ایک سنہرا دور ہوگا، جس کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ ایک ایسا زمانہ جہاں زمین اپنے سارے خزانے باہر نکال دے گی اور دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ کوئی بھی غریب یا ضرورت مند نہیں رہے گا۔ ان روایات کا اختتام اس یقین دہانی پر ہوتا ہے کہ یہ سب ہو کر رہے گا، اور ایمان والوں کو حفاظت کے لیے قرآن کی کچھ آیات پڑھنے کا بھی بتایا گیا ہے۔ یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ مستقبل کی اتنی تفصیلی کہانیاں ہمارے آج کو اور زندگی میں ہمارے مقصد کو سمجھنے پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔